مناسبت سے ہے کہ یہ رسول اعظم اور امام حسن مشتبہ کی شہادت کی تاریخ ہے، اس لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا اور ہمارا پروگرام انشاءاللہ یہ رہے گا عظمت رسول اور ہمارے نبی امام۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو ہمیں یہ پہچاننا ہوگا کہ اللہ نے جسے ہمارے درمیان نمونہ عمل بنا کے بھیجا ہے، اس کو حسنہ بنا کے بھیجا ہے، ہمیں اس کو کیسے فالو کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ نے کیا بتایا، مسلمانوں نے کیا کیا، رسول اللہ کے ساتھ مسلمان کیسے پیش آئے اور رسول اعظم مسلمانوں کے ساتھ کیسے پیش آئے۔ رسول ہمارے درمیان نمونہ عمل ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جیسا رسول کرے تم ویسا کرو۔ رسول نمونہ عمل بنا کے بھیجے گئے ہیں ہر حال۔ یہ نہیں ہے کہ جس وقت مسجد میں آئے نماز پڑھا رہے ہو اس وقت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اور جب گھر میں جائے تو پھر ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، یا جس وقت رسول جو ہے وہ جنگ میں جا رہے ہو اس وقت ہمارا نمونہ کوئی اور ہوگا، اور جب رسول منبر پہ ہوگا اس وقت ہمارے لیے نمونہ عمل ہوگا۔ نہیں، ہماری زندگی کا ہر پہلو ویسا ہونا چاہیے جیسا رسول کا تھا، تبھی ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ اب آپ نتیجہ یہ دیکھ لیجئے کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول تمہارے درمیان نمونہ عمل ہے۔ اگر واقعی رسول ہمارے درمیان نمونہ عمل جیسے اللہ نے بنا کے بھیجا تھا ہم ویسے ہی رسول کو نمونہ عمل مانتے تو پھر ہمارے درمیان اختلاف نہ ہوتا، ہمارے درمیان فرقے نہ ہوتے، ہمارے درمیان اتنے جو ہے مسلح نہ ہوتے، بلکہ ایک جب نمونہ اللہ نے بنا کے بھیجا ہے، جب ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے تو جیسے رسول کھڑے ہو رہے ہیں ہمیں ویسے کھڑے ہونا ہے، جیسے رسول بیٹھ رہے ہیں ہمیں ویسے بیٹھنا ہے، رسول جس سے محبت کر رہے ہیں ہمیں اس سے ویسی محبت کرنا ہے، جس سے رسول نفرت کر رہے ہیں ہمیں اسی طرح سے اس سے نفرت کرنا ہے۔ یعنی ہمارے عمل کا معیار رسول ہونا چاہیے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، اگر ہمارے عمل کا معیار رسول ہوگا تو پھر ہم میں اختلاف نہیں ہوں گے۔ اب مسلمانوں نے 73 فرقے کر کے بتایا کہ اللہ نے رسول کو نمونہ عمل تو بنایا تھا لیکن مسلمانوں نے نمونہ عمل تسلیم نہیں کیا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد۔ ہمیں رسول کو پہچاننے کے لیے بھی ایک ایسا نمونہ چاہیے ہے کہ جو رسول کو پہچان پائے۔ اب میں صاحبان الذوق کے حوالے جملہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جملہ یہ ہے کہ عظمت رسالت کو خلافت کے ذریعے سے سمجھا نہیں جا سکتا۔ عظمت رسالت کو خلافت کے ذریعے سے نہیں سمجھا جا سکتا، عظمت رسالت کو امامت کے ذریعے سے سمجھا جائے گا، اس لیے کہ امامت نمائندہ ہے رسول کا اور خلافتیں بنی ہی ہے رسالت کا انکار کر کے کہاں ہم بتائیں گے۔ عظمت رسالت کے لیے میں نے جو جملہ آپ کی خدمت میں کہا میں نے حوالے کے ساتھ کہا یہ جملہ، یہ خلافتوں کے ذریعے سے عظمت رسالت نہیں سمجھی جائے، کیونکہ اگر خلافت کے ذریعے سے عظمت رسالت سمجھی جائے گی تو پھر توہین رسالت ہو جائے گی۔ کیسے توہین رسالت ہو جائے گی؟ کہا توہین رسالت دیکھیے جب بھی کوئی بڑا ہوتا ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو 4 مزاج سامنے آتے ہیں۔ میں اپنے چھوٹے جو لوگ ہیں ان کے لیے، جو بچے ہیں ان کے لیے ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ ایک باپ نے اگر کوئی بات کہی اس کی اولادیں تو 4 مزاج گھر میں سامنے آتے ہیں۔ دیکھیں آپ کے سامنے کی بات ہے، آپ کے گھر کی بات ہے، اگر باپ نے کوئی بات کہی تو 4 مزاج سامنے آتے ہیں گھر میں۔ وہ مزاج کیا ہے؟ کہا پہلا مزاج جو ہوتا ہے کہ اگر باپ نے کوئی حکم دیا کوئی بات کہی تو ایک بچہ باپ نے کہا اس نے مان لیا،
یہ ایک مزاج. دوسرا مزاج یہ ہے کہ باپ نے کہا بچے نے ڈال دیا. تیسرا مزاج یہ ہے کہ باپ کہہ رہا ہے بچہ انکار کر رہا ہے اور یہاں تک کہ باپ کے دماغ پر الزام لگا رہا ہے کہ میں ان کی بات نہ مانو اس لیے کہ ان کا دماغ درست نہیں ہے, یہ ابھی ذہنی کیفیت میں نہیں ہے کہ ان کی بات مانی جائے. یہ تیسرا مزاج ہے. اور چوتھا مزاج یہ ہے کہ جب بچہ بہت ہی لائق اور فائق ہوتا ہے تو باپ کے کہنے سے پہلے باپ کا مزاج سمجھ لیتا ہے کہ باپ چاہ کیا رہا ہے, بس اسی مزاج کو امامت کہتے ہیں. اسی مزاج کو امامت کہتے ہیں. اگر عظمت رسالت کو سمجھنا ہے تو ہمیں علی کے ذریعے, ہمیں اگر عظمت رسول سمجھنا ہے تو پھر اس سے سمجھنا ہوگا کہ جس نے رسول کی زبان کی. امیر المومنین کیا ارشاد فرماتے ہیں. اب دو پلے آپ کے سامنے ہیں, وہ مزاج ہے کہ انسان کس طرف جا رہا ہے. پہلا پلہ یہ ہے کہ ایک انسان بڑی عظمتوں کا مالک ہے, بلکہ میں جملہ صاحبان الروم کے حوالے کر دوں کہ عظمتوں کے معراج پر فائز ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں رسول کے غلاموں میں سے ادنا غلام ہوں. وہ یہ کہہ رہا ہے جو عظمتوں کے معراج پر فائز ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم رسول کے غلاموں میں سے ادنا غلام ہے, اور جو رسول کی جوتی کی خاک کے برابر نہیں ہے وہ یہ کہہ رہا ہے ہم جیسے ہیں. اب رسول کا وارث کون ہوگا؟ وہ کہ جسے رسول دیکھنا پسند نہ کرے, یا وہ کہ جس کی رائے رسول کی رائے ہو, جس کا گوشت رسول کا گوشت ہو, جس کا خون رسول کا خون ہو, جس کا مزاج رسول کا مزاج ہو. کہا وارث وہی ہوگا. اب اگر وراثت دیکھنا ہو میں توجہ چاہتا ہوں, دیکھیے ہمدردیاں دیکھی جاتی ہے تبھی وراثتیں حوالے کی جاتی ہے. تاریخ کے اوراق کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر دیکھنا ہو کہ کون رسول کا ہے کون حکومت کا
بارے میں کوئی خبر ہمیں قافلے آنے کا انتظار کرنا پڑے تب ملے. میں اس لیے دیکھنا چاہتا تھا. اب سمجھے مزاج کیا ہے, رسول کسے جانتے ہیں, پہلو سے ہٹانا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد پھر تاریخ یہ کہتی ہے کہ پیغمبر جناب ام سلمہ کے گھر میں ہے, علالت کی حالت ہے, اور اس کے بعد آپ پر غشی طاری ہوتی ہے. غشی طاری ہونے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں جسے چاہتا ہوں اسے بلا دو. میں توجہ چاہتا ہوں, تاریخ کے حوالے سے ہے, برادران اہل سنت کی کتاب سے ہے. رسول کہتے ہیں کہ میں جسے چاہتا ہوں اسے بلا دو, جو مجھے چاہتا ہے اسے بلا دو. لوگ نہیں سمجھ پائے کسے بلایا, کہا ابو بکر کو بلایا, کہا نہیں میں جسے چاہتا ہوں جو مجھے چاہتا ہے اسے بلا دو. پھر عمر کو بلایا گیا, کہا نہیں میں جسے چاہتا ہوں جو مجھے چاہتا ہے اسے بلا دو. عثمان کو بلایا گیا, پھر اور لوگوں کو بلایا گیا. جناب ام سلمہ بھی میرا سلام ہو, آپ نے مجمع سے کہا کہ یہ کسی اور کو نہیں علی کو بلا رہے ہیں. کس سے سمجھیں گے, اور اس سے سمجھیں گے کہ جو رسول قرآن کیا کہہ رہا ہے رسول کے لیے. مسلمانوں سے خطاب یہ ہے کہ بزم رسول میں بلند آواز سے گفتگو نہ کرو. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم بلند آواز سے گفتگو پیغمبر کی بزم نہ کرو, احترام پیغمبر. پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے رسول نہ پکارو. کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ رسول ہے. پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے, قرآن یہ کہہ رہا ہے سنو, جب بزم پیغمبر میں بیٹھو تو نجوہ نہ کرنا. کیا مطلب نجوہ؟ کہا کانا بھوسی نہ کرنا, رسول کی آواز پر لبیک کہنا. پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے, یہ سب نمونے ہیں عظمت رسول کے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو رسول کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. اب میں وہ مسلمانوں کو کیا کہوں, قرآن تو کہہ رہا ہے کہ بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا, لیکن جو رسول کا دروازہ توڑ دے, رسول کے دروازے میں آگ لگا دے, وہ مسلمان نہیں ہے, خلیفہ کہاں سے ہوگا. رسول کے مزاج کو پہچانا. ایک واقعہ یہ کہ شاعر آیا اور آنے کے بعد رسول کے سامنے پیسہ آیا. رسول کی شان کے سامنے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اس کی زبان کو پکڑا. جس کا جو مزاج تھا اس کے اعتبار تلوار نکالی, کہا کہ اس کی زبان پکڑا. کہ یا رسول اللہ آپ ہی نے تو حکم دیا کہ اس کی زبان کو پکڑا. پیغمبر نے کہا میرا مقصد یہ ہے. یا رسول اللہ آپ نے کہا میرا مقصد یہ. کہا پھر دوہرایا کہ اس کی زبان کو پتا. پھر لوگوں نے کہی تلوار نکالے, ہم اس کی زبان کو. پیغمبر نے کہا اب جب تیسری بار آپ نے کہا کہ اس کی زبان کو پتا کرو تو مولا اٹھ گئے, اور اٹھنے کے بعد آپ نے کچھ ہدیہ اس شاعر کو دیا. جیسے ہی آپ نے کچھ ہدیہ اس شاعر کو دیا, اس نے اپنے الفاظ کو بدلا اور رسول کی مدح میں اشعار کہنے شروع کر دیے. کیا تھا؟ کہا میرا مقصد قطع کرنے کا یہ نہیں تھا کہ زبان کو قطع کر دیا جائے, میرا مقصد ہے اس کی جسارتوں کو قطع کر دیا جائے, یعنی اس کے ساتھ صلہ رحم کیا جائے. اب میں آپ کی خدمت میں جملہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو رسول کا ایک جملہ نہ سمجھ پایا وہ وارث پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے.
وہ اپنی امانتیں لا کے آپ کے حوالے کر مرسل آدم ایسے امیر دیانتدار تھے کہ اگر رات کی تاریکی میں ہجرت کی ہے تو اپنا جیسا نمائندہ چھوڑ کفار مکہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہماری امانتیں رسول کے پاس اس لیے یا رسول اللہ آپ نے علی کو نمائندہ بنایا. لوگوں نے اعتراض کیا, کہا جو عزیز تھا اسے ساتھ میں لے گئے, جو دور کا تھا اسے چھوڑ گئے. اس کا جواب اللہ تعالی محمد آپ نے جواب یہ دیا کہ نہیں, امانتیں رسول کے حوالے کی تھی تو رسول نے اسی کو اپنا نمائندہ بنایا جو رسول جیسا تھا. اور جب صبح ہوئی ہے کفار مکہ نے دیکھا کہ یہ رسول نہیں ہے تو تلواروں کو نیام میں رکھا اور کہا ہماری امانتوں کا کیا ہو. امیر المومنین نے کہا کہ سب کی امانتیں واپس ملیں گی. کہا رسول تو ہے نہیں, کہا رسول نہیں ہے لیکن ہم رسول کے جانشین اور نمائندے ہیں, تمہاری امانتیں رسول ہمارے حوالے کر کے گئے ہیں. کفار مکہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اپنی امانتیں رسول کے حوالے کی تھی تو وہاں پہ آپ تو موجود تھے نہیں, آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کون سی امانت کس کی ہے, رسول کے پاس کون کیا رکھ کے گیا ہے. کہا تم امانتیں مانگو, اگر تمہیں نہ ملے تو کہنا, میں توجہ چاہتا ہوں. اب صبح ہوئی, لوگ آتے ہیں اور آپ جہاں پر رسول بیٹھتے تھے وہیں پہ بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں ہاں بتاؤ تمہاری کیا امانت ہے. تو یہ کہتا ہے میری امانت ہے. آپ اپنے ہاتھ نیچے کرتے ہیں اور نیچے کرنے کے بعد اس مسند کے نیچے سے امانت نکال کے دیتے ہیں. ایک جھوٹا سامنے آیا اور آ کے کہتا ہے ہم نے بھی رسول کے حوالے اپنی امانت کی تھی. آپ کہتے ہیں سن, میں تیری حقیقت بتاؤں یا تو اپنی حقیقت خود بتائے گا. میں توجہ چاہتا ہوں. کہا امانتیں واپس کرنا بہت آسان ہے لیکن کون سی امانت کس کی ہے یہ سوائے رسول جیسے کہ کوئی اور نہیں کر سکتا. بڑی ناانصافی ہوگی اگر امام مظلوم حسن شہزادے امام حسن مصطفیٰ اپنے زمانے کے شجاع ترین شخص, مجھے خدا بخش فرمائے اجازت دے کہ بس چل جڑ گئے امام حسن مصطفیٰ کی خدمت میں. جیسے ذہن میں لوگوں آتا ہے کہ امام حسن مصطفیٰ کی تعلق شجاع محاذہ تھے کہ اس زمانے میں شجاع کے سرتاج کا نام تھا اور فضیلت امام حسن امام حسین کا نہیں, بلکہ امام حسن کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ 10 سال امام حسین کے امام رہے. یہ کوئی فضیلت نہیں ہے لیکن کیا حالات, کن حالات میں
تاریخ یہ کہتی ہے اپنے زمانے کے سب سے سخی ترین شخص آگے شاہ فرماتے ہیں، آپ کا حدیث ہے، آگے شاہ فرماتے ہیں، آپ نے پوچھا کہ مولا بخیل کون، کنجوس کون؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بخیل وہ ہے، میں توجہ چاہتا ہوں، خدا رسول فرما ہے کہ بخیل وہ ہے کہ جو راہ خدا میں خرچ کرنے اس پہ افسوس کرے، اور جو راہ خدا میں خرچ کرنے سے بچا لے اس کو فخر کہا وہ بخیل۔ امام حسن مشتبہ آپ کی علم کا عالم یہ تھا، لیکن ہم لوگ کوئی آتا ہے سائل صاحب نے سوال کیا، ہمیں جو دینا ہے ہمیں دے دیا کیونکہ ہماری حیثیت اتنی ہے، لیکن آپ نے سب فرمایا کہ سائل نے مجھ سے سوال کرے تو اسے اتنا ہو اس کی ضرورتیں پوری ہو جائے اور دوبارہ شرمندہ رہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص مسجد میں آیا اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا، کون تھا؟ عثمان بن عفان۔ کہا ہمیں ضرورت ہے ہماری مدد کرنے۔ عثمان نے 5 درہم، اس نے کہا 5 درہم تو ہمارا کچھ ہو، انسان کو چھٹی کرتا ہے کہ بھائی دو گزرو، تمام راستہ نکال ہے۔ وہ شخص عثمان سے کہتا ہے کہ ہمیں کوئی راستہ بتا دیجیے، کوئی دروازہ ایسا بتا دیجیے، کوئی شخص کا بتا دیجیے قریب کہ ہماری حاجت کو پورا کرے۔ عثمان نے کہا کہ دیکھو خود لوگ بیٹھے ہیں، وہ تمہاری حاجت پورا کرے۔ وہ شخص مسجد کے دوسرے کونے میں گیا اور وہاں پر امام حسن، امام حسین اور جناب عبداللہ اس نے امام حسن مشتبہ سے سوال کیا، میں محتاج ہوں، میری مدد کرو۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں ہم نہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ضرورت بچانے کی پوری ہوگی یا نہیں ہوگی، 4 دروازے سے جانا پڑے گا۔ امام حسن نے کہا بھائی سن، سوال کر رہا ہے، 3 حالتوں کے علاوہ سوال جائز نہیں۔ اگر 3 حالتیں ہیں تو وہی سوال کر سکتا ہے، ورنہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہ حالت یہ ہے کہ اگر کچھ پر دیا باقی ہو، کسی کا مٹر ہو گیا ہو، قتل ہو گیا ہو غیر مدد، تو ایک دیا ہوتا ہے کفارہ کا، اگر وہ باقی ہو، وہ ادا کرنا ہو تو اس کے ادا کرنے کے لیے تو سوال کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کا قرضدار ہے اور قرض تیرے بس میں نہ ہو تو سوال ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ تیرے پاس کوئی سبیل نہ ہو، کوئی راستہ نہ ہو، اور کوئی اتنا محتاج ہو کہ تیرا ایمان خطرے میں ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے۔ اس نے کہا اتفاقاً ان تینوں میں سے ایک چیز۔ امام حسن نے کہا اچھا، آپ نے جیب سے 50 درہم نکالے۔ امام حسن نے مشتبہ کو دیکھا کہ 50 درہم دیے، امام حسین نے 49 درہم دیے۔ کیوں؟ کیونکہ امام وقت کے برابر نہیں ہو سکتے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، مزاج کو پہچانے ہیں بھائی، کہ ارے بڑا بھائی بھی ہے، میرا امام بھی ہے، لہذا یہ نہیں ہے کہ سخاوت میں ہم برابر ہو جائیں گے، نہیں، مزاج ہم دونوں کا ایک ہے، لیکن اس وقت وہ ہمارے امام ہے، انہیں نے 50 دیا، ہم اس سے کم دیں گے، یہ بخل نہیں ہے، یہ احترام ہے۔ جناب عبداللہ نے الفاظ دی، وہ شخص جب گزر رہا تھا، عثمان کھڑا ہوا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں غنی ہو گیا۔ میں توجہ چاہتا ہوں، اس غنی سے کہہ رہے ہیں کہ میں غنی ہو گیا ہے، ارے جسے حسن عطا کر دیتے ہیں وہی غنی بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھ محمد۔ بس 5 چیزیں آپ کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز کہ جو امام حسن مشتبہ نے صلح کی وہ یہ تھی کہ آپ کے ناصر مخلص تھے۔ امام حسن مشتبہ کے ناصر مخلص نہیں تھے، ان کا یقین امام حسن مشتبہ کو نہیں تھا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام حسن مشتبہ کے لشکر کے جو لوگ تھے وہ 5
جملہ کرنا چاہتا ہوں کہ معرفت امام بہت ضروری ہے. اگر معرفت امام نہیں ہوتی ہے تو پھر انسان ایک افواہ سے امام کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. صرف ایک افواہ اور امام کا ساتھ چھوڑ دیا. اور پانچویں چیز جو ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنے سے زیادہ اپنے امام پر بھروسہ ہونا چاہیے. یاد جو امام زمانہ پردے غیبت میں ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی ناصر اس لیول کے نہیں، ابھی چاہنے والے اس لیول کے نہیں ہیں. اس لیے کہ ابھی صرف دعا کرنے والے لوگ ہیں لیکن امام کے لیے قیام کرنے والے لوگ نہیں ہیں. اور اگر اسے دیکھنا ہے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی مخلص مولوی مخلص عالم کسی قیام کے لیے کھڑا ہوگا اور کہتا ہے آؤ ساتھ دو، تو لوگ دروازہ بند کر لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی ہم کہاں لفڑے میں پڑیں گے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آرام سے امام کو ساتھ دو. جان اگر امام کی مرضی سے زیادہ قیمتی ہے تو ہم چاہنے والے نہیں. ہماری جان کی ویلو اگر امام کی خوشی اور مرضی سے زیادہ ہے تو ہم چاہے جتنے نمازی ہوں، چاہے جتنے بڑے متقی پرہیزگار ہوں، لیکن ہم امام کے ناصر نہیں بن سکتے. ناصر امام ہونے کے لیے ہماری اولادوں کی کوئی اہمیت نہیں ہونا چاہیے، ہمارے مال کی کوئی اہمیت نہیں ہونا چاہیے، ہماری جان کی کوئی اہمیت نہیں ہونا چاہیے. اب میں صاحبان ذوق کے حوالے یہ جملہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب آپ اپنے گریبان میں جھانکیے کہ زمانے کے امام کے کتنا قریب ہے. کتنے لوگ ہیں کہ جن کے ذمے اس وقت امام زمانہ کا پیسہ باقی نہیں ہے. میں توجہ چاہتا ہوں کتنے لوگ ہیں. بھائی مسجدوں میں تو لوگ آتے ہیں، لوگ عریضے لکھتے ہیں، لیکن عریضے لکھ رہے ہیں کس کو؟ جس کا مال لیے بیٹھے ہیں. صلوات پڑھ ناصر چاہیے ایسے کہ جب اپنی مال کی کوئی اہمیت نہ رکھے. کیا حال تھا 20,000 کا لشکر امام حسن مشتبہ کے ساتھ. شیعہ نے حیدر نے کہا کہ اپنی حقیقتوں کو دیکھیں. 30,000 کا لشکر امام حسن مشتبہ کے ساتھ، اور پھر خوارج نے آ کے اس 30,000 لشکر کے درمیان امام حسن مشتبہ کی جان کو حملہ کیا. امامت پر حملہ ہو جائے. ایک شایع حکومت صلح امام حسن کے لیے کیا مجبوریاں تھی امام حسن کی. میں اگر یہ جملہ کہہ دوں صلح نہیں، جنگ امام حسن کا نام ہے صلح. امام حسن نے جو معاویہ سے جنگ کی ہے وہ صلح کے ذریعے سے کی ہے. کیونکہ اگر صلح نہ کرتے تو یہ جو ناصر کربلا میں 72 ملے یہ بھی نہ ملتے. یہ صلح حسن کا نتیجہ تھا کہ
हालात हुसैन, नासरात इमाम हसन, हालात इमाम हसन के कैसे थे? ऐसे हालात थे कि ऐसा मजलूम इमाम के तो घर में महफूज था, जिसकी बीवी उसे जहर दे दी, तो सुन नहीं करेगा तो क्या करे? ऐसा इमाम कि जिसकी ज़ौजा जिसकी दुश्मन हो। ये है इमाम हसन की बीवी और इमाम हुसैन की बीवी अली अफजल को ला के हवाले कर रही है, ए मेरा सरकार, ये आपका फिदिया करार पा जाए, ये आपका कुर्बान हो जाए। ये है मंजिलत इमाम हसन और हुसैन। अरे हालात तो समझे, एतराज करने में पहले समझे। वो इमाम जिसे जहर दिया गया, किस हालत में जहर दिया गया है, मेरा सलाम हो इमाम हसन मुश्तबा पे। आका बड़े मजलूम थे आप। सबर का आलम यह है कि जिस वक्त आपको जहर दिया गया है, इमाम उस दिन रोजे से थे और इफ्तार करने के बाद आपने पानी मांगा है और पानी में जहर था। इमाम को जब दिया गया है, कलेजे के टुकड़े हो गए हैं और उसके बाद इमाम अपनी आंखों को खोलते हैं और बंद करते हैं। आवाज किसे दे? अरे ज़ौजा से तो इंसान कहेगा, लेकिन ज़ौजा जहर दे के खड़ी है, इंतजार कर रही है। इमाम कहते जा, तेरा काम हो जाएगा, मैं अब बचूंगा नहीं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर जज़ा। अज़ीज़ाने गिरामी, हमें पुरसा आज एक माँ को देना है और एक बेटी को पुरसा देना है। कौन माँ? जिसके 2 बेटे थे और दोनों शहीद कर दिए गए हैं। हमें पुरसा फातिमा ज़हरा को देना है। ये शहजादी, हमें आपके बड़े बेटे का भी पुरसा देना है और छोटे बेटे का भी पुरसा देना है। हमें उसका भी पुरसा देना है जिसके जनाजे में तीर थे। हमें उसका भी पुरसा देना है जिसका जनाजा तीरों में था। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए, सिवाय हमें सैयद शुहदा के शहजादी पे। ये बहुत बड़ा शान था। बाबा की रहनत एक बेटी के लिए आसान नहीं है, और वो भी मुरसले आज़म जैसा। अगर कोई बाप हो, फातिमा अपने बाप के पास बैठी है और आप क्रिया कर रही है। एक मर्तबा मुरसले आज़म ने आंखों को खोला, कहा फातिमा तुम रो रही हो? कहा बाबा मैं रो रही हूँ। क्यों रो रही हो? कहा बाबा आपकी हालत देखे हमें रोना आ रहा है। उसके बाद आपने इरशाद फरमाया, ए फातिमा
نتیجے کا جذبہ